الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا آپ بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں؟ بلال ابن رباح حبشی، یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپ کے سامنے اذان دیا کرتے تھے اور اقامت کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ مکہ میں یہ ایک غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا سامان کی طرح سے۔ لیکن جب انہوں نے دعوت توحید سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا آقا، ان کا مالک جو انہیں خریدے ہوئے تھا، انہیں سخت تکلیف دیتا تھا۔ امیہ ابن خلف مکہ کی سخت گرمی میں جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو دھوپ کی شدت میں مکہ کی ریتیلی زمین پر انہیں لٹا دیتا تھا اور پھر سینے پر ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، اسلام ترک کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو، نہیں تو ایسے مر جاؤ۔ اس حالت میں بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس ایک اللہ کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے۔ اللہ اکبر، کس طرح سے یہ دین اسلام پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر ان سے آزاد کر دیا اور یہ آزاد ہو گئے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا کہ ان سے کہا کہ امیہ بن خلف کے غلام کو آپ خرید کے مجھے دے دیجئے، یہ لیجئے اور جا کے خرید لیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ امیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نہ بیچتا، لیکن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے۔ جا کے اس نے کہا کہ بھائی اپنے غلام، تمہارا غلام بلال، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیا کرو گے، وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، دنیا بھر کی برائی بیان کیا، کہا نہیں تم بیچ دو۔ تو اسے خرید کر کے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی خاطر انہیں آزاد کر دیا۔ اور یہ اذان دیا کرتے تھے، صاف ستھری اور بلند آواز تھی، شیریں آواز تھی، اور اس میں اذان میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان پکارا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، مواخات کروایا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد یہ ملک شام کی طرف نکل گئے اور جہاد کرتے رہے، اور ملک شام ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔